أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ترجمہ دیکھیے. صدق اللہ العظیم. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور یقیناً ہم نے فرعون کے لوگوں کو پکڑ لیا، بالسنین قحط سالی، ونقص من الثمرات اور پھلوں میں کمی کے ذریعے، لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کے پاس کوئی اچھی چیز پہنچتی، قَالُوا لَنَا هَذِهِ، تو کہتے کہ ہم تو اسی کے حقدار ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ، تو اس مصیبت کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے. الا، خوب سمجھ لو، انما طائرهم عند اللہ، ان کی نحوست یعنی آل فرعون کی نحوست اللہ کی طرف سے طے ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے. وقالوا مهما تأتنا به، ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے موسیٰ، تم ہمارے پاس من آیتن، جو نشانی بھی لے کر آؤ، لتسحرنا بہا، تاکہ تم اس کے ذریعے ہم پر جادو کر دو. فما نحن لک بمؤمنین، تب بھی ہم تم کو ماننے والے نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں کامیاب ہونا، اور اس کے بعد آل فرعون کا فرعون سے یہ مطالبہ کرنا کہ موسیٰ اور اس کی قوم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ اپنے دین کا پرچار کرتے رہیں اور تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتے رہیں. تو فرعون نے جواب میں کہا تھا کہ ہم موسیٰ کی قوم کے بچوں کو قتل کروا دیں گے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، تاکہ وہ بیٹیاں بڑی ہو کر ہمارے گھر کی خادمائیں اور کام کرنے والی بن جائیں. اس کے بعد قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہماری آزمائشوں میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا، اور ایسے ہی
تم کو زمین میں بادشاہت دے گا، لیکن اس میں پھر تمہاری آزمائش ہوگی کہ تم کیسے اپنی بادشاہت کو اور اپنی خلافت کے انعام کو تم کیا اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہو۔ اب آج کی جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے لوگوں کو، ماننے والوں کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیے جانے کا تذکرہ فرمایا۔ آپ کو یاد ہوگا اسی صورت میں تقریباً 35-40 آیتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا تھا کہ مصیبتیں جو آتی ہیں وہ بطور آزمائش کے آتی ہیں یا بطور تنبیہ کے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس قوم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو وہ تنبیہ والی مصیبت ہے، اور اگر مصیبت کے آنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور اس کی دنیاوی اسباب ہی پر اعتماد کر کے بیٹھ گئے تو پھر وہ مصیبت نہیں ہوتی بلکہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے لشکر اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہم نے مصر کے لوگوں کو، اس لیے کہ مصر بہت سرسبز و شاداب جگہ تھی، وہاں سے پھل، کھجور، میوے بہت اچھے اور عمدہ قسم کے تیار ہوتے تھے، درختوں پر معمول سے زیادہ پھل آتے تھے، دریائے نیل مصر میں بہتا تھا، بحر قلزم اسی میں رواں دواں تھا۔ تو گویا کہ مصر علاقائی اعتبار سے بہت خوبصورت اور پیداوار کے اعتبار سے بہت شاندار زمین تھی۔ انہی نعمتوں کو دیکھ کر فرعون کے ذہن میں یہ آیا کہ میں ہی خدا ہوں، اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے انہی نعمتوں کے ذریعے سے فرعونیوں کو آزمایا اور ان کو پکڑنا شروع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہارا دشمن ہلاک ہوگا، تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ہمیشہ دشمن کو اچانک ہلاک نہیں فرماتے، بلکہ بعض مرتبہ اس کو موقع دیتے ہیں سنبھلنے کا، پلٹنے کا، توبہ کا، اصلاح کا، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں پلٹتا تو پھر اس کی پکڑ فرما لیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ڈوبنے کا اور اس کو ہلاک و برباد کرنے کا جو تذکرہ فرمایا وہ اگلے آیتوں میں اس کا ذکر ہے، اگلی آیتوں میں۔ اب اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو مختلف عذابوں کے اندر مبتلا کیا۔ ایک عذاب اس میں یہ تھا کہ ان کے درختوں، پھلوں کے اندر بے تحاشا کمی آ گئی، اور زمین ان کی بارش سے سیراب ہونے والی زمینیں بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ خشکی کی طرف چلنے لگی۔ قحط سالی لمبے عرصے تک چلی، فرعون کے علاقے میں مصر میں قحط سالی آئی، سنین قحط سالی، اور ایسی قحط کہ برسہا برس تک وہ قحط سالی ختم نہیں ہوتی تھی۔ ایک تو یہ تھا مسئلہ، ظاہر ہے کہ جب زمین پر بارش کا پانی نہیں آتا تو زمین کی جو تولیدی قوت ہے اس میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر جس کے نتیجے میں میوے اور پھل اور اناج کے اندر قدرتی طور پر کمی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قحط سالی کو بھیجا، کئی سال تک بارشیں معمول کے خلاف ہوتی رہیں، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ثمرات، میوے اور پھل درختوں پر کم ہونے شروع ہو گئے۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے، سینکڑوں کھجوریں ایک درخت پر آتی ہیں، کھجور کے درخت کا حال، سینکڑوں کھجوریں ایک درخت پر اگتی ہیں، لیکن ان آزمائش کے ایام میں صرف ایک درخت پر ایک کھجور ہوتی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ اتنی کمی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اب جیسے ہی یہ حالات آئے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان حالات کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا
لعلہم یذکرون، کہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں، ان کو لگے کہ ہم سے کچھ غلطی ہوئی جس کے نتیجے میں بارشیں بھی وقت پر نہیں ہو رہی اور اناج اور غلہ بھی کم پیدا ہو رہا ہے۔ یہ تھا مقصد ان چیزوں کے بھیجنے کا۔ لیکن جب دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اپنی غلطیوں کو ماننے کے بجائے ہر چیز کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرانے کا جو مزاج ہوتا ہے، وہی مزاج اس قوم کا بن چکا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتے اور کہتے کہ یہ آزمائشیں ہیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے، دعا کریے، لیکن نہیں، ان لوگوں نے بجائے نصیحت پکڑنے کے الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو ان آزمائشوں کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کے پاس کوئی بھلائی آتی، خیر کی چیز آتی، کوئی اچھائی آتی، بارش ہو جاتی، تو کہتے کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، یعنی تدبیریں ہم نے اختیار کی، ہم نے مصر کو بچائے رکھا، ہمارے عدل و انصاف کی وجہ سے بارشیں برابر ہو رہی ہیں۔ کہنے لگے کہ موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے ہماری سرزمین جو تھی وہ سرسبز و شاداب تھی، کھجور خوب ہوتے تھے، درخت اچھے تھے، بارشیں ہوتی تھی، تم آئے، تم نے اللہ کا پیغام پہنچایا، نتیجے میں بارشوں کا نظام خراب ہو گیا۔ اب انہوں نے اس کو الٹ دیا۔ اصل جو مقصد تھا بارشوں کے نہ ہونے کا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہیں تھی، بلکہ اس دعوت کو نہ ماننا تھا، لیکن انہوں نے اپنی غلطی کو چھپا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو بنیاد بنا دیا۔ کہنے لگے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کے پاس بھلائی آتی تھی، بارشیں ہوتی تھی، پھل اچھے نکلتے تھے، قحط نہیں تھا، تو کہتے کیا تھے؟ لَنَا هَٰذِهِ، یہ جو ہے حالت ہماری وجہ سے ہے، یعنی ہم تو اسی کے حقدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی لیے تو یہ ساری چیزیں دی ہیں کہ ہم صحیح ہیں۔ اگر ہم غلط ہوتے تو تمہارے آنے سے پہلے آزمائش کیوں نہیں آئی؟ یہ ان کا ذہن بن گیا۔ جیسے آج بھی مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر یہ کافر مشرک اتنے ظالم ہیں، اتنے باغی ہیں، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولتیں کیوں دے رکھی ہیں؟ حکومتیں ان کے پاس، عہدے ان کے پاس، مال و دولت ان کے پاس، دنیا کا ایک بڑا سرمایہ ان کے پاس، اور مسلمان غریب بیچارے پریشان حال، ان سے مانگنے کے لیے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی ضروریات ان سے پوری کرواتے ہیں۔ تو یہ ایک آزمائشی مرحلہ ہوتا ہے، ان کو حکومتیں دے کر اللہ آزما رہا ہے اور ہم کو حکومت میں نہ بھیج کر اللہ آزما رہا ہے۔ بیک وقت دونوں طرف آزمائشیں ہیں۔ ان آزمائشوں کو جن کو نعمت ملی ہے وہ اپنا کمال نہ سمجھے، اور جن کو نعمت نہیں مل رہی ہے وہ کسی اور کا عیب نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ میرے اندر کچھ کمی ہے، کوتاہی ہے مجھ سے، جس کی وجہ سے اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہو رہا۔ وعدہ ہے اللہ کا وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین تمہیں ملے گی، وعدہ ہے اللہ کا، لیکن اس کے قابل بننا، وہ عیب ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اس کو دور کرنا ہوتا ہے۔ یہ عقل مندوں کا شیوا ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کہا؟ یہ تو ہمارا حق ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کے ساتھ کوئی آزمائشی والی بات آ جاتی، پریشانی والی بات آتی، مصیبت ان کو پہنچتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ رہنے والوں کو اس کا الزام دے دیتے کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے بارشیں نہیں آ رہی۔ اب اس کو ہمارے اپنے اوپر فٹ کر لیں ہم کہ جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ ہم اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لیتے ہیں، اور جو خراب ہو جاتا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے۔ کوئی باورچی کھانا اچھا بنا دے تو کہتا ہے کہ یہ ہمارا کمال ہے، اور اگر کھانا خراب بن جائے تو کہتا ہے کہ مسالہ خراب تھا، اس میں ڈلنے والی چیزیں خراب تھیں۔ تو اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا یہ فرعونیوں کی بیماری ہے۔ مسلمان اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے، ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں کوئی غلطیوں سے پاک تو ہوں نہیں۔ غلطی نہ ہونا انبیاء اور فرشتوں کی صفت ہے، اور اس کے علاوہ جتنے ہیں سب سے غلطی ہوتی ہے۔ تسلیم کرنا
یہ اخلاق ہوتا ہے۔ غلطی کو مان لینا، تنبیہ کے بعد متوجہ ہو جانا اور یہ سوچنا کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے، یہ چیز جو ہے آدمی کو بڑا بناتی ہے۔ معافی مانگنے سے انسان بلند درجوں پر جاتا ہے، ہٹ دھرمی سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کتنا آپ کے آس پاس والے آپ کی اور ہماری تعریف کریں، لیکن ہٹ دھرم آدمی ذلت پاتا ہے، اس کی انتہا جو ہے نتیجہ اس کا رسوائی ہے۔ اور جو آدمی ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، لوگ دل میں جگہ دے دیتے ہیں کہ بندہ اس مقام پر پہنچ کر بھی اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کر رہا ہے، یہ بہت بڑا جگر اور دل اور اخلاق کی بات ہوتی ہے۔ ورنہ ہم اتنے حوصلے والے نہیں ہیں کہ ہم کسی کی تنبیہ کو برداشت کر جائیں۔ ابھی میں وضو کر رہا تھا، میرے برابر میں 2 بزرگ بیٹے وضو کر رہے تھے اسی مسجد میں، نماز کے لیے وقت قریب تھا، تو وضو میں جو گفتگو ان کی چل رہی تھی وہ حکومت اور الیکشن کہ فلاں نے ان کی تائید کی تھی اور ان کے پیچھے ایسے بھاگ رہے تھے، اور آج فلاں کا فون ہی نہیں اٹھاتا۔ تو اس طرح کی جو یعنی گفتگو وضو خانے میں ہو رہی تھی، یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے سوچ کہ ہماری اگر مانتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے، تمہاری تم نے منوائی اس لیے یہ حالات ہو رہے ہیں۔ یہی فرعونیوں کی بیمار سوچ تھی، بدقسمتی سے ہمارے پاس بھی پائی جاتی ہے، اور سب بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ، عمریں بال پک گئے، کھال لٹک گئی، دانت جھڑ گئے، معذوری آ گئی، موت کا فرشتہ کسی بھی وقت آ کر اچک لے سکتا ہے، لیکن نہ موت کی پرواہ، نہ آخرت کی پرواہ، نہ اپنی زندگی کے اختتام کی کوئی فکر، بس فکر ہے تو یہی دنیا بھر کے جھمیلے۔ بہت تکلیف ہوئی مجھے کہ اللہ کے دربار میں وضو بنا کر جا رہے ہیں اور مسلمانوں کے علماء کی غیبتیں کی جا رہی ہیں۔ نماز اور وضو کے درمیان میں دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہی وقت علماء کی غیبت میں لگایا جا رہا۔ 65-70 سال کی عمر کے بزرگوں کا ہماری قوم کے یہ حال ہے۔ نوجوانوں کا کیا رونا رویا جائے، کیا ان پر افسوس کیا جائے؟ ان کے سامنے یہی آئیڈیل ہے، مسجد میں آنے والے نوجوانوں کے سامنے یہی لوگ آئیڈیل ہیں۔ انہی کو دیکھ کر پیچھے والا نوجوان اپنی تربیت کرتا ہے ذہنی طور پر، اور سماج میں معزز بڑے لوگ ہیں، صاحب الرائے، صاحب مشورہ لوگ ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس طرح کے لوگ ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ دیکھیے فرعونیوں کی باتیں اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے قرآن پاک کے اندر پھیلا کر بیان کی ہیں، یہ معاشرے کی تشکیل کے لیے ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ایسا معاشرہ نہیں ہونا چاہیے تمہارا، جو بیماریاں میں فرعون کے قوم کی سنا رہا ہوں، تمہارے اندر ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری نہیں پائی، یہ مقصد ہے اس کا۔ ورنہ کیا ضرورت ہے ان واقعات کو آج سنانے کے لیے؟ ہزاروں سال کے بعد یہ قصے قرآن میں کیوں بیان کیے گئے؟ اس لیے بیان کیے گئے کہ مسلمان معاشرہ ان برائیوں سے اپنے دامن کو پاک رکھے، تب کہیں وہ عزت پا سکتا ہے، ورنہ صرف بھیڑ جمع کر لینے سے عزت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ کیا کہا ان لوگوں نے؟ جب کوئی مصیبت آتی تو کہتے یطیروا بموسیٰ ومن معہ۔ مجھے یہ آیت ذہن میں آئی جب میرے کان میں جملے پڑے، یہی آیت کی تفسیر میرے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی نمونہ مجھے دکھا دیا کہ جو تم تلاش کر رہے ہو وہ یہیں تمہارے بغل میں بیٹھا وضو کر رہا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں اپنا وضو نہیں خراب کرنا چاہ رہا تھا، میں اپنے وضو کے ساتھ غیبت کی آمیزش اور گندگی داخل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے خاموشی میں عافیت سمجھی، ورنہ آدھے منٹ میں ان کا منہ بند کر دینا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ لیکن جب 70 سال کی عمر تک پہنچنے کے باوجود ذہن پر قابو نہیں ہے تو پھر موت کا فرشتہ ہی ان کا علاج کر سکتا ہے۔ آپ حضرات حلقے کے افراد ہیں، درس کے افراد ہیں، قرآن جتنا آپ سن رہے ہیں
میں سمجھتا ہوں کوئی اور نہیں سن پا رہا. ہم یہ عہد کریں کہ ہمارے اندر ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری نہیں پائی جانی چاہیے. خود کا بھی وضو خراب کیا اور جن کو اپنی گفتگو میں شامل کر رہے تھے اس بیچارے کا بھی وضو خراب کر دیا. علماء کو گالیاں دے رہے تھے، ماں بہن کی، ان کی ماں کی، اس طرح کے الفاظ تھے وہ. تو پھر جب میں اندر آیا تو ان میں سے ایک صاحب نے بڑے عظمت کے ساتھ السلام علیکم کر کے مصافحہ بھی کیا. ہم نے کہا یہ مزے کا ہے کہ جب سامنے آؤ تو دو ہاتھ جوڑ کر کے ہاتھ پیر چوم لو، اور جب پیٹھ پیچھے بیٹھو تو سب کی ماں اور بہنوں کو نواز دو. یہ چیز اچھی نہیں ہے. مسجدوں میں کم از کم ان چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے. آیت اتفاق سے اسی مضمون کی چل رہی ہے. من جانب اللہ، اللہ نے ایک نمونہ سامنے رکھا. یطیروا بموسیٰ، سورہ یاسین کا دوسرا رکوع کسی کو یاد ہے تو یہ الفاظ آپ کے ذہن میں گونج رہے ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ چیزیں آ رہی ہے، اور وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان کیا، لیکن الفاظ دوسرے ہیں اور یہاں ہیں. قالوا طائرکم معکم اَإِن ذُكِّرْتُمْ بل انتم قوم مسرفون. اوپر قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم. یہی الفاظ تھے. وہ جو بندہ سمجھانے کے لیے گیا تھا، وجاء رجل من اقصى المدینہ، وہ بندہ جو سمجھانے کے لیے گیا تھا حبیب نجار، اس کو قوم نے کہا تھا کہ تیری نحوست کی وجہ سے ہم پر آزمائشیں آ رہی ہیں. اور آج بھی ہماری قوم یہی کہتی ہے کہ مسلمانوں نے، علماء نے چونکہ کانگریس کو ووٹ ڈالنے کی بات کی اس لیے معین آباد کی مسجد شہید ہو گئی. معین آباد کی مسجد شہید کرنے والے کون ہیں؟ وینچر کس کا ہے؟ وہاں وینچر کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہے ہیں. مسجد کی شہادت غیر مسلموں کے ہاتھوں نہیں ہوئی، مسلمان لینڈ گریبرز کے ہاتھوں سے ہوئی ہے. تو اس میں کانگریس ٹی آر ایس کا کیا لینا دینا؟ حقیقت کا علم جب نہیں ہوتا تو بغض بولتا ہے. جب صورتحال پوری معلوم نہیں ہوتی تو آدمی کا حسد بولتا ہے، کیونکہ اس کو تو موقع ہونا ہے، وہ اندر سے نکل کر آ جاتا ہے. اس لیے جب بھی گفتگو کریں کسی موضوع پر، حقیقت سامنے ہو تو بات کی جائے، نہیں تو زبان کو بند کر لیا جائے. یہی ہوگا. قالوا انما طائرکم قالوا الا انما طائرهم عند. اللہ نے جواب دیا، کہتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی تو کہتے کہ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، موسیٰ اور اس کی قوم اور اس کے ساتھ والوں کی وجہ سے یہ قحط سالی آ رہی. اللہ اور اس کا جواب دیتے ہیں الا، غلط ہے تمہاری بات، صاف سن لو، غور سے سن لو. یہ الفاظ کا ترجمہ کئی جگہ الگ الگ ہوتا ہے. الا خوب سن لو، الا غور سے سن لو، الا متوجہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الا ان نصر اللہ قریب. اے لوگو غلط فہمی میں نہ رہنا، اللہ کی مدد قریب ہے. تو ہر جگہ اس جملے کا ترجمہ صورتحال کے حساب سے الگ الگ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں الا، غلط بات، انما طائرهم عند اللہ. یہ جو نحوست ہے موسیٰ اور اس کی قوم کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تم نے جو موسیٰ کی دعوت کو جھٹلایا اس کی وجہ سے یہ نحوست ہے. اللہ نے خود صاف کر دیا ہے. الا انما طائرهم عند اللہ. تمہاری نحوست اللہ کی طرف سے طے ہو چکی ہے. تم نے دعوت کو جھٹلایا، انکار کیا، یہ ہے نحوست. ہمارے گھروں کے اندر نحوستیں کب مانی جاتی ہے؟ ابھی محرم کا مہینہ ختم ہوگا، اس کے بعد جو مہینہ آئے گا اس کا نام کیا ہے؟ اردو والا نام نہیں، ہماری اپنے علاقے کا نام 13 تیزی. یعنی کہ 13 دن بڑے تیز، بقیہ کے 17 دن نرم. 13 تیزی کا مطلب کیا؟ کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس کا. نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں یہ جہالت تھی. یہ جہالت تھی کہ یہ اپنے سفر کے 13 دنوں کو وہ آزمائشوں والا دن سمجھتے تھے.
بلاؤں کے اترنے کا دن سمجھتے تھے، بلکہ ایک کتاب آپ کے پاس ہے، ہر ایک کے گھر میں ہے، پاکستانی پنج سورہ، اس میں بھی ایسی بنڈل لکھا ہوا ہے۔ سفر کے مہینے کا جب آپ وہ کھولو گے تو فضائل لکھے، ہر جگہ ہر مہینے کی فضیلت الگ الگ لکھی ہے آخری میں، اور اس میں جب سفر کے مہینے کا آپ کھولو گے تو یہاں ہے مسجد میں کتاب، تلاش کرو شعیب پاکستانی پنج سورہ، تو اس میں سفر کا جو مہینہ آپ کھولو گے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سفر کے، ارے سنو چھوڑ، آپ کیوں بات کریں، سفر کے مہینے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سفر کا مہینہ ختم ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹی حدیث ہے، صحیح نہیں ہے، جھوٹ لکھا ہوا ہے، وہ جھوٹ سنا رہا ہوں میں، جھوٹ سنا رہا ہوں، لکھا ہوا جھوٹ سنا، 3 مرتبہ میں نے کہا جھوٹ ہے یہ جو میں سنا رہا ہوں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی بشارت دے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا، جھوٹ لکھا ہوا ہے، پاکستانی پنج سورہ میں لکھا ہے۔ اور ایک چیز لکھی ہوئی ہے جھوٹ، کہ سفر کے مہینے میں روزانہ 1.25 لاکھ بلائیں آسمان سے اترتی ہیں، جھوٹ۔ اسی لیے سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے میں کوئی بڑا کام نہیں کرنا چاہیے، کسی اچھے کام کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے، میاں بیوی کو ملاقات نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں جو مجموعہ بیٹھا ہے ان میں محرم اور سفر میں کس کی شادی ہوئی؟ میں نے محرم میں کی، میں تو 10 کو کرنا چاہتا تھا، لیکن سفر کے مہینے میں شادیوں کون کرتا ہے؟ نہیں 13 دن تو بڑے آزمائشوں کے، اس کے بعد تاریخ طے کریں گے۔ لڑکا لڑکی والے بیٹھ کے کیا دیکھتے ہیں، کیلنڈر منگا کر کے یہ ختم کب ہوتا ہے، 13 تاریخ کب ختم ہو رہی سفر کی۔ نبی علیہ السلام نے ہمارے جیسے جاہلوں کے لیے ایک لفظ ارشاد فرمایا، لا عدوہ ولا طیرہ ولا سفر ولا ہام۔ آپ نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سب تمہارا دماغ خراب ہے۔ فرمایا سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، حضور کے الفاظ ہیں، لا سفر، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ فرمایا لا عدوہ، ایک آدمی کو دوسرے آدمی کی بیماری بیٹھے بٹھائے لگ جائے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نہیں بھائی وہاں چلے گئے تو لگ جاتا، چھوت چھات، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ فال نکالنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ مجھے سفر کرنا ہے، سفر کرنے سے پہلے میں نے قرآن شریف کھولا، ہاں کرنا ہے، پھر کھولا، نہیں کرنا ہے۔ ایسے ہی جیسے بلی راستہ کاٹ دے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوا گھر کے منڈیر پر بیٹھ جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ گھر کے کواڑ ہلنے لگے، کوئی حیثیت نہیں۔ قینچی چلا دے کوئی حیثیت نہیں۔ ورنہ تو حجام اور نائی کے گھروں میں تو روزانہ لڑائی ہوتی، وہ ایک دفعہ بال کاٹتا ہے 25 دفعہ قینچی چلاتا ہے، وہ کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ الو کسی کے گھر پر بیٹھ جائے، کوئی موت ہونے والی نہیں ہے۔ ان حسینوں نے اجاڑی بستیاں، الو بیچارہ مفت میں بدنام ہے۔ بستیاں اجڑتی ہیں تو لوگوں کی غلط بے راہ روی سے اجڑتی ہے، الو کی وجہ سے نہیں اجڑتی۔ اور ایک شعر بھی نکل گیا، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ جھوٹا شعر ہے۔ گلستان الو سے برباد نہیں ہوتا۔ الو کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایک ایسی مخلوق بنا کر جو تنہا رہنا چاہتا ہے۔ رحمانیہ کے مینار پر شروع میں جس زمانے میں الوؤں کا بسیرا ہوا تو لوگ ڈرنے لگے، کرایہ داروں نے تو گھر خالی کر دیا۔ یعنی مریں گے نہیں، مطلب رحمانیہ سے نکل گئے تو بچ جائیں۔ میں نے جمعہ میں اس پر گفتگو کی، جمعہ میں نے بیان میں کہا کہ بھائی الوؤں کے آنے سے کسی کی موت نہیں ہوتی۔ کتا روتا ہے رات کو، لوگ ڈر جاتے ہیں، اللہ کس کی موت ہوتی، پتہ کسی کی نہیں ہوتی۔ کتے کے رونے سے موت کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ کتا اپنی تکلیف سے روتا ہے، اس کو ملائکہ دکھتے ہیں، شیاطین دکھتے ہیں، وہ روتا ہے، لیکن اس کے رونے سے کسی کی موت ہو اس محلے میں، جھوٹ ہے، بکواس ہے۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی مستقل اغلاط العوام، اس کتاب میں حضرت نے یہ ساری چیزیں نقل کی ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں۔ محرم میں شادی ہو سکتی ہے، سفر میں شادی ہو سکتی ہے، چپل الٹی رہ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے دیکھنے میں خراب لگتا ہے لیکن اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ چھوٹا بچہ کرسی پر بیٹھ کر اپنی ٹانگیں ہلا دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کرسی پر بیٹھ کر بڑے حضرات اپنی ٹانگیں ایسے ہلاتے ہیں، بعض لوگ عادت ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بیماری ہے، ہلاتے ہیں ذہنی طور پر، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، شریعت تو بالکل بہت دور ہے۔ سفر کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام کے مدینہ آنے سے پہلے اور آپ کے زمانے سے پہلے یہ بیماریاں تھیں، لوگ حقیقت مانتے تھے اس کو، لیکن حضور نے ایک ہی جملے میں فرما دیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، آپ نے فرما دی۔ اب ہم کو ماننا ہے، ہم کو ماننا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ انما طائرہم عند اللہ، مصیبتیں آ رہی ہیں تو نحوست تمہارے بداعمالیوں کی وجہ سے ہے، تمہارے اعمال بگڑے جس کے نتیجے میں مصیبتیں آ رہی ہیں، صاف ضابطہ ہے اللہ کا۔ نبی علیہ السلام کی وفات ربیع الاول میں ہوئی، 12 تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی، 8 یا 9 کو آپ کی ولادت ہوئی، 8 یا 9 آپ کی پیدائش کا دن اور 12 آپ کی وفات کا دن۔ عید میلاد منانا ہو تو کب منائے؟ وفات کے دن یا پیدائش کے دن؟ اور پیدائش 8 یا 9 کو ہے، اور ہم جاہل کب مناتے ہیں؟ وفات کے دن خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ تو ایک مسئلہ۔ آپ کی بیماری کب شروع ہوئی؟ سفر کے آخری ہفتے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج سے تشریف لائے، ذی الحجہ میں آپ نے حج فرمایا، حج سے آپ تشریف لائے، محرم کا مہینہ آپ نے گزارا، ایک سفر ہوا اور سفر کا مہینہ آپ نے گزارا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے، قبرستان میں مدینے کا ہے، اللہ ہم سب کو اس کی زیارت دیدار نصیب فرمائے، اور ایک لمبی عمر دے کر اللہ ہمیں بھی وہیں آباد فرما دے۔ یہ دعا ہمارے بزرگوں نے سکھائی کہ بقیع میں دفن ہونے کی دعا مانگو، لیکن اپنی دعا میں اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہو تو یہ جملہ بڑھا لو کہ اللہ ایک لمبی عمر دے کر بقیع میں دفن فرما دے، تو تمہاری دعا دل سے نکلے گی، ورنہ تم ڈرو گے کہ اللہ بقیع میں دفن کر دے تو ابھی عمرے گزارے، اگر اللہ نے وہاں روک لیے تو دعا کا اخلاص ختم ہو گیا۔ تو بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ آپ بقیع سے تشریف لائے، آپ نے امت کو آخری نماز جو پڑھائی وہ مغرب کی نماز پڑھائی، بیمار ہو گئے، بخار چڑھ گیا آپ کو، کچھ دنوں تک آپ بیماری میں رہے، پھر افاقہ ہوا، پھر مسجد تشریف لائے، چہارشنبے کا دن تھا، آپ پھر حضرت عباس حضرت علی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آئے، صحابہ کو دیکھا، نصیحت فرمائی، تقریر فرمائی، پھر آپ نے نماز پڑھائی، نہیں پڑھا سکے حضرت صدیق اکبر پیچھے سے تکبیر کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر آپ 2-3 دن بیمار رہے اور آپ کی روح پرواز ہو گئی، وفات ہو گئی۔ یہ جو شروع ہوئی بیماری سفر کے آخری میں، مسلمانوں میں اس سے ایک بدعت پیدا ہو گئی کہ سفر کے آخری چہارشنبے کو پکنک منائی جاتی ہے، جھاڑوں میں جاتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہارشنبے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملی، سمجھ رہے لوگ، الٹ گیا دماغ ہمارا۔ جو آپ کے بیمار ہونے کا دن تھا اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شفا پانے کا دن ہے اور خوشی میں خود گھومنے چلے گئے۔ تو یہ جو چیزیں ہماری پیدا ہوتی ہیں معاشرے کے اندر،
ان تمام چیزوں کو اللہ نے اس ایک لفظ میں ختم کر دیا، الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اکثرهم لا يعلمون، کہ اصل نحوست جو ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، لیکن تم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ قوم نے جب یہ سنا تو کہا تم کتنی ہی نشانیاں لے کر کے آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے تم کتنی ہی نشانیاں لے کر کے آ جاؤ، اور وہ نشانیاں تم اس مقصد سے لا رہے ہو کہ ہم پر جادو کر دو اور ہم کو اپنا بنا لو، ہم آپ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ گستاخی تھی۔ پہلے جو تھی آزمائش تھی، ان کا اللہ سے معاملہ تھا۔ اب نیچے والی آیت میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اور کیا کہا کہ تم جو بھی آزمائشیں لے کر آتے ہو، جو بھی امتحانات لے کر آتے ہو یا نشانیاں لے کر آتے ہو، عصے کی نشانی اور اسی طرح ہاتھ کے روشن ہونے کی نشانی، جادوگروں کے ہارنے کی نشانی، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم ہم پر جادو کرنا چاہتے ہو۔ صاف سن لو، ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے دو ٹوک کہہ دیا۔ قوم پر جب یہ حجت پوری ہو جاتی ہے کہ اب یہ سنبھلنے والی اور سننے والی نہیں ہے، دو ٹوک ان لوگوں نے جواب دے دیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اصلی عذاب شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو عذابات آئے ہیں وہ آزمائش کے تھے، پکڑ ہوتی تھی بطور آزمائش، لیکن جب دو ٹوک انکار ہو جاتا ہے تو پھر حقیقی عذاب من جانب اللہ آ جاتا ہے۔ اب وہ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ حقیقی عذاب کی جو شروعات ہوئی اس کو بیان فرمایا، اور پھر اسی رکوع کے آخری میں فرعون کا دریا میں غرق ہونے والا تفصیلی قصہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو آخری آیت میں فرمایا وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ، کہ تم جتنی ہی نشانیاں لے کر کے آ جاؤ، لِتَسْحَرَنَا بِهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے ہم پر جادو کر دو، فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، تو ہم تو تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جو اس وقت حالات آتے ہیں وہ یا تو آزمائش ہوتے ہیں یا عذاب ہوتے ہیں۔ اگر آزمائش ہو پتہ کیسے چلے گا، تنبیہ ہو پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ کی طرف انسان رجوع کر لیتا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ من جانب اللہ آزمائش ہے اور یہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر مصیبت میں پڑھ کر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا ہے تو یہ عذاب ہوگا، اسی میں پھر آدمی پھنستا چلا جائے گا۔ پریشان حال لوگ نشہ کرتے ہیں، بھوکے لوگ نشہ کرتے ہیں، حقیقت میں ان کو رجوع اللہ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ بجائے رجوع اللہ کے وہ پھر غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر وہ بھوک ان کے لیے جو آزمائش تھی، امتحان تھا، وہ ان کے لیے عذاب میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم پر چھوٹی سی چھوٹی مصیبت کیوں نہ آئے، ٹھوکر ہی کیوں نہ لگ جائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مزاج ہم کو بنا لینا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ استقامت